ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں و میزبان مکرم پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہ، اور سرزمین یونان میں ہمارے میزبان مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق سب تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمین و مکرمین، حاضرین سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج ہم اہل سنت کو اس مقام پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس ملک میں اہل سنت کی تمام تنظیمیں ایک ہی نظریے کی حامل ہیں۔ یہاں کے علماء اور اہل سنت کی تنظیموں کے سرپرست حضرات اور دیگر کارکنان سے ملاقات سے پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے
اہل سنت کی کسی تنظیم میں کوئی اختلاف نہیں۔ سنی تحریک کے امیر مجاہد اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ محترم المقام جناب شاہد نواز وڑائچ صاحب، ان سے بھی اس پر بڑا تبصرہ ہوا ہے اور ان کی زبانی اہل سنت کے حالات سن کر انتہائی خوشی ہوئی۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے آپ سب اکٹھے ہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب اور عالم دین حضرت مولانا علامہ قاری اشتیاق احمد صاحب نعیمی بڑے خوبصورت انداز میں علماء ربانیین کی شان بیان کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو بڑی مؤثر اور بڑی دل نشیں تھی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے ذہن میں جو مضمون لگا ہے وہ نظریہ ختم نبوت ہے۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ اہل اسلام کا وہ نظریہ ہے جس کو امت محمدیہ کے اجماع کا درجہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اس بات کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے اور مرتد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات بطریق عبارت النص اس پر کلام کرتی ہیں اور بہت سی آیات بطریق اشارت النص اس پر کلام کرتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی نظریہ ختم نبوت کو واشگاف فرماتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من الرجال، تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے اس میں 4 آپ کی بیٹیاں اور 3 آپ کے بیٹے۔ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے، 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، 1 بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے۔ لیکن یہ 3 بیٹے انتہائی بچپن کی حالت میں انتقال فرما گئے، جن پر مرد ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی ایک کے باپ. یہ ایسا کلام ہے جس میں کہتے ہیں وہم پیدا ہوتا ہے. تو کلام ثابت میں جب وہم پیدا ہو اس کو دور کرنے کے لیے حرف استدراک لایا جاتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ لاکن یہ حرف استدراک ہے. کلام ثابت میں جو وہم پیدا ہو اس کو دور کرنا ہے. مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کی شان ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور تمام نبیوں سے آخر میں جلوہ فرما ہونے والے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا. خاتم النبیین کا معنی امت مسلمان کے اجماع کے اعتبار سے آخری نبی. اس کے بعد کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے اپنی گمراہی اور اپنے کفر کی بنیاد پر شیطان کا آلہ کار بنتے ہوئے خاتم النبیین کے معنی میں تحریف کی اور یہ کہا ہے کہ اس کا معنی آخری نبی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نبوت کو اس عروج پہ لے گئے ہیں اور نبوت کے درجے پہ چلے گئے کہ اب ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے قرآن مجید کی کسی آیت میں تحریف نہیں کی، محض ترجمے میں تحریف کی. اس کی بنیاد پر امت مسلمان نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے ترجمے میں تحریف کی ان پر کفر کا فتویٰ ہے، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیات کی تحریف کے قائل ہیں، صرف ترجمے کے نہیں قرآن مجید کی آیات کی تحریف کے قائل ہیں، ان پر کیا فتویٰ ہونا چاہیے؟ بولیے. جو ترجمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ترجمہ وہ نہیں رکھتے جو امت مسلمان رکھتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ ہے. تو جو قرآن مجید کی آیات کی تحریف کے قائل ہو جائے وہ بھی کافر، وہ تو بہت بڑے کافر ہونے چاہیے. علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا محدث ان کا گزرا ہے جس کا نام ہے انور شاہ کاشمیری. اس کی کتاب ہے فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 395. یہ سرنبی نے پشاور کی صفانی بازار سے بھی چھپی اور سرنبی نے کوئٹہ سے بھی چھپی. دونوں مقامات پر اس کا مطبوعہ جدا جدا ہے لیکن صفحات ایک. اس کا یہ نظریہ وہ کہتے ہیں الذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایزر. اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح آسمان سے اترنے والی پہلی کتابیں بدل گئی، میرے نزدیک میری تحقیق یہ کہ بالکل اسی طرح آسمان سے اترنے والی آخری کتاب قرآن مجید بھی بدلی ہوئی کتاب. یہ محدث دیوبند انور شاہ کاشمیری کا نظریہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو تحریف کرتے ہیں وہ تو کافر ہے ترجمے میں. تو جو ترجمے کی بجائے قرآن مجید کی آیات کی ہی تحریف کے قائل ہو جائیں ان پر مسلمان ہونے کا اطلاق کیسے ہو سکتا؟ میں یہ بات عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تمام نبیوں کے آخر میں جلوہ فرما ہونے والے. لغت کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے
جس کا نام ہے لسان العرب، اس کی جلد 9 صفحہ نمبر 10 لغت کے واضح علامہ منظور افریقی خاتم کے لفظ پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں الخاتم بالخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي التنزيل العزيز ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اے آخرهم. اس کا مطلب یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے دونوں نام ہیں، خاتم اور خاتم، تا کی زیر کے ساتھ اور تا کی زبر کے ساتھ. خاتم بھی سرکار کا نام ہے، خاتم بھی سرکار کا نام ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرهم. کہتے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ ان نبیوں میں سب سے آخر میں جلوہ فرما ہونے والی ہے. معلوم ہوا کہ لغت کے حامی، اہل لغت کے حامی خاتم کا یا خاتم کا معنی آخری رکھتے ہیں. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر 491 پر، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھنے والا امام المحدثین ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفری الشافعی السنی. امام بخاری کا نام میں نے لیا. امام بخاری اپنے سنی ہونے پہ ناز کرتا ہے. 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں. کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، جس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا نہیں، جس کے مقلد ہیں. ان کا اسم گرامی امام محمد بن ادریس شافعی، امام محمد بن ادریس شافعی جس کا شاگرد ہے اس کا نام امام محمد بن حسن شیبانی. امام محمد بن حسن شیبانی جس کے دروازے پر جھولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، جس کے دروازے پر کشکول طلب بڑھا کر بھیک مانگتا ہے، اس کا اسم گرامی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے کا بکاری امام بخاری کی کئی واسطوں کے بعد. حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی فحلقہ نبی الا انہ لا نبی بعدی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کا نظام بھی آپ ہی سنبھالتے تھے، نبی بھی خود ہوتے تھے، بادشاہ بھی آپ ہوتے تھے، امور سلطنت بھی ان کے اپنے قبضے میں ہوتا تھا. جس طرح آج کل ہمارے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے کہ مولویوں کو مسجدیں دے دو، پیروں کو خانقاہیں دے دو، یہ ادھر کام کریں چھوٹے موٹے، اور یہ جاگیرداروں وڈیروں حکمرانوں رساگیروں کو یہ اسلامی سلطنت ان کو سونپ دو. 200 400 بندوں کا قاتل ہے، اس کو ووٹ ڈالو، اس کے ترانے گاؤ، یہ بڑا اچھا بندہ ہے جی، بے باک ہے جی، بڑا لڑار ہے، بڑا اچھا شخص ہے. ہر شخص کو معلوم ہے کہ زانی ہے، شرابی ہے، اللہ ماشاءاللہ محدود چند افراد کو چھوڑ کر سارے گناہ معلوم ہے، لیکن متقی پرہیزگار بندہ اس کو ووٹ ڈالتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان الدال علی الخیر کفائل،
نیکی کی طرف رغبت دلانے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہے. ان الدال علی الشر کفائلہ، نیک برائی کی طرف رغبت دلانے والا برائی کرنے والے کی مانند ہے. قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا. من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو برے کام کی سفارش کرے اس کا حصہ پائے گا. اب جتنے لوگوں کو ووٹ ڈال کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، جتنے وہ قتل کرتے ہیں، جتنا مال لوٹتے ہیں، جتنا ڈاکہ ڈالتے ہیں، جتنی لوگوں کی عزت کے در میں ہوتے ہیں، ان کا حصہ آپ کو بھی ملے گا جو ان کو ووٹ ڈالتے ہو. توجہ رہے میری بات کی طرف. اسلامی سلطنت پر ڈاکوؤں، چوروں، مکاروں کا کوئی وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا. اہل اسلام کے ہاں حکمران بھی مسلمانوں کے ہوتے جو سر کے بعد